فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت ہے سحری کا، جب اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک میرا مالک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز و جلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ امام قرطبی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن۔ نمبر 1، امام عادل لا یظلم، عادل بادشاہ جس جگہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو، وہاں بلائیں نہیں آئیں گی۔ عالم علی سبیل الہدی، ایسا عالم جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محفوظ فرماتے ہیں بلاؤں سے۔ ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو طلب علم اور قرآن پہ ابھارتے ہیں کہ قرآن پڑھو، علم کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٍ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی عورتیں جس علاقے کے اندر باپردہ عورتیں ہوں اور بے پردگی پھیلانے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومنہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہے، المرأة عورہ، اور حدیث میں آتا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، یہاں تک کہ اعلان ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس قوم کے اندر پھر طاعون آتی ہے جہاں اس طرح کی کیفیت بے پردگی کی اور فحاشی اور یعنی کی ہو جائے اور اعلانیہ طور پہ ہو جائے، اور ایسی دردیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلے امت نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔